الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، معزز و مکرم سامعین کرام اور میرے بڑے بزرگ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے تحاشا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم ان نعمتوں کی گنتی کرنی شروع کر دیں، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا، جوڑنا اور کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے سارے عالم میں، اس عالم دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے میرے دوستو. ایمان کی دولت جس کی بنیاد پر ہم اور آپ اللہ رب العزت کے بذریعہ معاصر کے دی ہوئی سزائیں پر 5 وقت لبیک کہتے ہیں، اور اسی کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بے تحاشا انعامات اور احسانات ہیں میرے دوستو. اسی لیے کہ جمعے کے دن کی فضیلت بہت بڑی آئی ہے روایتوں کے اندر. روایتوں میں جمعے کے فضائل اور جمعے کے برکات بہت سارے آئے ہیں میرے دوستو. تو اگر آپ جمعے کی مناسبت سے مسجد کے اندر آئے ہیں تو صرف جمعے کی جو فضائل ہے صرف ان سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت نے آفر دیا ہے ہم اسے بھی حاصل کرتے جائیں. جیسا کہ اس سے پہلے بیانات کے اندر بتایا جا چکا ہے کہ جیسے ہی ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت ہمیں کر لینی چاہیے. نویت الاعتکاف، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے دل سے ہی ارادہ کر لیا کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی تو ہماری نیت ہو گئی. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے تب تک اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی، قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کروائی ہے.
جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آگے ارشاد فرماتے ہیں ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد کہ قوا انفسکم کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل عیال کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے اعزاء اقارب کو, اپنے رشتہ داروں کو, آپ کے جاننے والے دوست فرینڈ جو بھی ہیں سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, نار کے معنی جہنم کے آتے ہیں میرے دوست, جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں بچاؤ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کیونکہ جہنم کو جو سلگایا جائے گا, جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا, جہنم کے شعلوں کو, اس کی آگ کو, اس کی گرمی کو اور اس کی تپش کو جو ٹیسٹ کیا جائے گا وہ اس کا میٹیریل اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. الناس والحجارہ, ناس کے معنی لوگ اور حجارہ کے معنی پتھر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں بچانا ہے؟ اس کا فائدہ بھی آگے ذکر کر دیا. اس لیے کہ جہنم کا جو ایندھن ہوگا, جہنم کا جو میٹیریل ہوگا, اس کی آگ کو چھپانے کے لیے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا, اگر ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی, تو ہمارے گھر کے لوگ, ہمارے رشتہ دار, اعزاء اقارب, دوست احباب, پڑوس سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ آیت تو چھوٹی سی آیت ہے, لیکن اگر اس میں غور کیا جائے تو ہر پہلو کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کا اشارہ ہے. اگر ہم نے علم دین سیکھا اور ہم نے صحیح عمل کیا تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نے علم دین سیکھنے کے بعد ہم نے اس پر عمل نہیں کیا, اس کو نہیں مانا, تو پھر یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ, اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ, کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے. اگر ہم اپنے علم کے رہتے ہوئے, دین اسلام کی نالج رہنے کے باوجود اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا کام نہیں کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرتے, تو پھر ہمارے لیے بھی یہ آیت ہے کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں. اگر ہم کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, اور ہم نے شرعی اعتبار سے اگر تجارت کی, بزنس کیا, کاروبار کیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم نے تجارت کو, کاروبار کو, بزنس کو دین اسلام اور شریعت کے مطابق نہیں کیا, تو پھر یہ آیت ہماری طرف بھی نشانہ کر رہی ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا ہے, تو اگر ہم نے اولاد کی صحیح طریقے سے پرورش کی تو پھر بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم نے اولاد کی پرورش کرنے میں, اس کے دیکھ بھال کرنے میں, اسے پال پوس کر بڑا کرنے میں اگر ہم نے ذرا سے بھی لاپرواہی کی, تو پھر یہ آیت ہمارے طرف بھی مخاطب ہے. کیونکہ اگر ایمان کے بعد, اسلام کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ جنت کے پھول ہوتے ہیں بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں. آپ کے پاس کتنی بھی پریشانیاں, کتنے بھی غم ہیں, کتنے بھی بوجھ ہیں, مصیبتیں ہیں, لیکن اگر آپ گھر کے اندر آتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ, ننھا بچہ اگر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ کر کے آپ سے گلے لگ جاتا ہے, تو آپ سارے غم کو بھول جاتے ہیں.
ہو, دکاندار کی ہو, لیکن جب بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو آپ بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر ہم نے اولاد کی صحیح سے پرورش کی, اس کا دیکھ بھال صحیح کیا, اس کے تعلیم و ترقی میں اگر صحیح طریقے سے ہم نے اس کی رہنمائی کی, تو ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا. وہی اولاد ہمارے لیے کامیابی کا راستہ بن جائے گا. لیکن اگر ہم نے صحیح سے پرورش نہیں کی اور اس کے دیکھ بھال میں, تعلیم و ترقی میں اگر ہم نے اسے لاپرواہ کی طرح چھوڑ دیا, تو پھر وہی ہمارے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی. وہی اولاد جس کے لیے آپ نے راتوں رات قربان کر دیے, وہی اولاد جس کے لیے آپ نے دن کو دن نہیں سمجھا, رات کو رات نہیں سمجھا, وہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے آپ کے گریبان پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ آپ کے اولاد, آپ کے مال دولت سب کے سب فتنہ ہیں. فتنہ کیوں کہا؟ کہ اگر ہم نے دین اسلام پر چلتے ہوئے, شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے اولاد کی پرورش کی, تو پھر وہ ہمارے لیے فتنہ نہیں ہے. فتنہ کا مطلب ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اکثر اوقات جو عبادات میں, نیکیوں میں, کام کرنے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے, کمی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, وہ اکثر اولاد کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. کیونکہ اولاد کی وجہ سے دن بھر گھٹتے گھٹتے تھک جاتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, اس کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. ایک فتنہ تو یہ ہے, ایک مطلب تو یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم نے اولاد کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کی, ایک آزاد جانور کے جیسا اگر چھوڑ دیا ہم نے اولاد کو پیدا کر کے, تو وہ بھی ہمارے لیے اس دنیا کے لیے بھی اور کل قیامت کے دن کے لیے بھی وہ فتنہ ہے, فساد ہے, نقصان کا باعث ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا, ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل. 22ویں پارہ کی آیت ہے, ربنا انا اطعنا, کہ یہی اولاد اگر ہم نے اس کی پرورش نہیں کی, یہی اولاد اگر ہم نے اسے دین اسلام کی تعلیم نہیں دی, تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے شکایت کرے گا. اس سے پہلے میں نے جو بیان کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ ماں باپ کے تو حق ہے ہی اولاد پر, کہ اولاد ماں باپ کی عزت کرے, ان کے بڑھاپے کا خیال رکھے, ان کی ضروریات کا خیال رکھے. لیکن جس طریقے سے ماں باپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں, اسی طریقے سے اولاد کے بھی حق ہے میرے دوستوں. اور میں بتایا تھا کہ سب سے پہلا حق جو بنتا ہے وہ اولاد کے لیے سب سے پہلے اسے اچھی ماں چاہیے, پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا نام صحیح رکھے. اب نام رکھنے کے ٹائم میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ کچھ بھی بنا کر نام رکھ دیتے ہیں. یہ چیزیں میں نے بتائی تھی اس سے پہلے. دوسرا حق کیا ہے اولاد کا, کہ نام اچھا رکھا جائے. نام اچھا رکھنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ماں اچھی کیوں ہونی چاہیے. اگر ماں اچھی ہو تو اولاد کی پرورش اچھی ہوگی, کیونکہ ماں کو پہلا مدرسہ بتایا گیا ہے. بچے کے لیے ماں کا پہلا مدرسہ ہے. اگر بچے نے ماں کے گود میں اچھی تعلیم پائی, اچھی تربیت پائی اور دین اسلام کی اگر باتیں مانے سکھا دی, تو وہ بچہ آگے چل کر کے بہت نیک اور اچھا بنے گا. اس بچے سے امیدیں لگائی جا سکتی ہے بڑھاپے کے لیے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اولاد کے حق میں سے سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی ماں اچھی ہو, دین اور اسلام والی ہو, نیک اور صالح ہو.
دوسرا نام کا اس لیے بتایا ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ نام کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. جس طرح سے نام ہوتا ہے اس کا اثر بچے کے اوپر دکھتا ہے میرے دوستوں. تو نام رکھنے کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ دیکھا جائے گا کہ ایسا نہیں کہ ان پر کوئی سے بھی نام اٹھا کے رکھ دیے. نام رکھنے کے ٹائم میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نام ہم رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا معنی مطلب کیا نکل رہا ہے، اس کا معنی، اس کا میننگ صحیح ہونا چاہیے. اگر اس کا معنی غلط نکل جائے گا تو پھر بچے کے اوپر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر کے آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، میرا یہ بیٹا ہے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، لیکن یہ میری بات سنتا نہیں ہے، میری باتوں کو سنتا نہیں ہے، میرا بات مانتا نہیں ہے، میرا کہنا مانتا ہی نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں اس کو الٹا کرتا ہے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے سوال کیا اور پوچھا تو اس نے کہا کہ جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن اولاد کے لیے کچھ جھوٹ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کہ کیا کیا حق ہے، تو وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں اچھی ہونی چاہیے. دوسرا حق بتایا کہ اس کا نام اچھا ہونا چاہیے. تیسرا حق یہ بتایا کہ اولاد کی تعلیم و ترقی اور اس کی پرورش اچھی ہونی چاہیے. اب وہ بچہ اسی پر جواب دیتا ہے کہ آپ نے پہلا حق یہ بتلایا کہ ماں اچھی ہونی چاہیے، کہ پہلا حق میرا انہوں نے یہی چھین لیا کہ انہوں نے مسلمان عورت سے شادی نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے مجوسی عورت سے شادی کی ہے. اس بچے نے کہا کہ انہوں نے مجوسی عورت سے شادی کی ہے، مسلمان سے شادی نہیں کی ہے. تو پہلا حق تو میرا باپ یہیں کو چھین لیا. دوسرا حق آپ نے یہ بتایا کہ بچے کا نام صحیح رکھا جائے، اور میرے والد نے میرا نام رکھا ہے جول. جول کے معنی آتا ہے کالے رنگ والا، دھبا، کالا کلوٹا. تو اگر دیکھا جائے یہاں پہ اعتبار سے تو میرا دوسرا حق بھی انہوں نے چھین لیا. اور تیسرا حق آپ نے بتایا کہ اولاد کو قرآن اور دین اسلام کی تعلیم دیجیے، لیکن آج تک میرے اس والد نے، میرے باپ نے مجھے مدرسہ تک نہیں بھیجا، قرآن کی ایک آیت بھی انہوں نے نہیں سکھایا. تو انہوں نے تینوں کے تین حق چھین لیے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات کو سنا تو مقدمہ کو خارج کر دیا کہ نہیں، پہلے آپ نے اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اب آپ اولاد سے کہاں اپنی امیدیں رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اولاد اچھا سلوک کرے. تو اولاد کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اس کی قدردانی کرنی ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں، جو بدعتیں، جو خرابیاں جنم لے رہی ہے وہ کوئی باہر کا نہیں ہے، وہ آپ ہی کا اولاد ہے. اگر ہم کچھ برا کرتے ہیں تو ہم بھی آپ ہی کا اولاد ہیں، آپ ہی ہمارے بڑے ہیں تو آپ ہی کے اولاد ہوئے. تو گویا پتا چلا کہ بڑوں کی تربیت کی وجہ سے اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے میرے دوستوں. لیکن ابھی سماج اور سوسائٹی میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اگر کسی سے آپ کہیے تو وہ آپ کے اوپر ہی چڑھ کر کے بولنا شروع کر دے گا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ سماج کے اندر جتنی بھی برائیاں جنم لے رہی ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے. بات یہ توجہ سے سنیے گا، ہمارے گھر مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ اس کا کوئی لیڈر سامنے نہیں آتا ہے، کوئی لیڈر اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی رہبر بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ کو آگے تو بڑھا دے گا لیکن جب نمبر آئے گا سامنے کھڑے ہونے کی تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں. اگر بات فیصلے کی آتی ہے، انصاف کی آتی ہے، اگر اس کو انصاف کے پیش نظر اگر کیا جائے تو پھر یہ حادثات ہمارے معاشرے میں، یہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی.
اللہ رب العزت نے اولاد کے اوپر تاکید کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت صحیح سے کیجیے. آپ دیکھ لیجیے ہمارے اسلام میں بچے کے اوپر جو نماز کا حکم لگایا گیا ہے وہ 7 سال کے عمر میں لگایا گیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کیجیے. اور ٹھیک اسی طریقے سے تعلیم کی بات جب آتی ہے تو 7 سال کے بعد ہی اسے تعلیم دینی چاہیے. اس سے پہلے آپ جو کچھ بھی سکھایا اپنے پاس، لیکن باضابطہ طور پر اسکول بھیجنا، کالج بھیجنا، مدرسے بھیجنا یہ 7 سال کے بعد ہے میرے دوستوں. یہ بچے کے پاس کچھ عقل سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے. اور یہ جو 7 سال کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنا پیار محبت بچے کے اوپر دکھائے کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے. بچے کی تربیت کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے میرے دوستوں. اولاد کو یہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، اولاد کے سامنے ماں باپ کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے. کیونکہ بچے کو جو آپ کہیں گے وہ نہیں سنے گا، جو آپ کریں گے بچہ اس کو نہیں غور کرے گا. تو سب سے پہلا فرض جو بنتا ہے ادب کا تقاضا، اگر بچے سے چاہتے ہیں تو ادب کا تقاضا پہلا یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، تب بچے کی تربیت صحیح ہوگی. اگر ہم بڑوں کے سامنے بڑوں سے بات کریں گے بچوں کے سامنے الٹی سیدھے الفاظ سے غلط طریقے کا الفاظ اگر استعمال کریں گے، چڑچڑا پن ہو کر اگر بات کریں گے تو وہ چڑچڑا پن بچے کے اندر بھی آئے گا. جب بھی بات کریں بچوں کے سامنے تو صحیح الفاظ کا استعمال کریں. بچوں کے سامنے ماں باپ جھگڑے نہ، اور ہمیشہ بچوں کو دین کے جو اہم ارکان ہے اس کی تعلیم دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، کابل کا بادشاہ، جس کا نام تھا دوست محمد. وہ بادشاہ جب جنگ کے لیے جنگ میدان میں اپنے بیٹے کو بھیجا تو وہاں سے خبر ملی کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا بزدل نکلا، آپ کا بیٹا جنگ ہار کر پیچھے لوٹ رہا ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، یہ خبر جھوٹی ہے. بادشاہ کی بیوی نے ملکہ نے کیا کہا، یہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد ایک فرد آیا اور آ کر کے خبر دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا جنگ جیت گیا. کابل کا یہ واقعہ. جب یہ خبر ملی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، تعجب ہوا کہ یہ بات آپ اتنی پختگی کے ساتھ اور اتنی یقین کے ساتھ آپ نے کیسے کہی. تو ذرا غور سے سنیے گا اور جا کر کے گھر میں ماں بہنوں کو بتانا ہے. یہ جو بات بتلانے جا رہا ہوں گھر میں جا کر کے عورتوں سے بتانا ہے. اس عورت نے جواب دیا، بادشاہ کی بیوی نے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت جب آ جاتی ہے تو بچے کی پرورش نہیں ہو پاتی صحیح سے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس ملکہ نے، اس بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ مجھے اس لیے یقین تھا کہ ہم نے بچے کی تربیت اور اس کی پرورش اچھے سے کی ہے. اور انہوں نے جو سب سے اہم بات بتائی وہ یہ کہ جب بھی بچہ روتا تھا تو کبھی بھی ہم نے بغیر وضو کے اسے دودھ نہیں پلایا. یعنی کہ بغیر وضو کے ہم نے کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا. اسی کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ ہمت اور جذبہ عطا کیا. اور اسی لیے مجھے یقین تھا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کو میرا یقین ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرا جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا جب بعد میں پتا چلا کہ بیٹا جب پیچھے ہٹا تھا تو وہ اس لیے ہٹا تھا کہ ہر فلم کے قانون اور ضابطہ اور نظام ہوتا ہے. تو وہی جنگ کی ایک چال تھی کہ دشمن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر
ایک ماں کا پرورش یہ ہوتا ہے میرے دوستوں کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں، ماں باپ کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے میرے دوستوں۔ اس لیے اولاد کے سامنے اچھے الفاظ سے تکلم کرنا، بات چیت کرنا یہ بہت ضروری ہے میرے دوستوں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ بچے سے اگر آپ غصہ ہو کر کے بات کریں گے، ابھی موبائل کا ٹائم ہے، ابھی موبائل ہر گھر میں موبائل پایا جاتا ہے۔ بچے کا ایک حق کیا میں بتاتا ہوں میرے دوستوں، اگر آپ کوئی بھی کام میں مصروف ہو، کسی بھی کام میں مشغول ہو، بزی ہو، اگر بچہ آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہو تو اس کام کو چھوڑ کر کے آپ اس کا دھیان دیجیے۔ بچہ جو کہہ رہا ہو اگر آواز لگا رہا آپ کو یاد ملا تو سارا کام چھوڑ کر کے پہلے اس کی بات سنیے۔ اگر سنیں گے تو اس سے بچے کے دل کے اندر کیا پیدا ہوگا کہ ماں باپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے، عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اس لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر کے میری باتوں کو سننا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے میرے دوستوں کہ جب بھی بچہ کچھ بولے تو بالکل دھیان سے سنا جائے، اور اسے ایک بات یہ بھی سکھایا جائے کہ باہر ماں باپ کے علاوہ، گھر کے فرد کے علاوہ اگر باہر کوئی بھی کچھ بولتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بات بولتا ہے تو تم ڈرنا نہیں، اس کی بات کو سننا اور ڈرنا نہیں، میرے پاس آ کر کے ذکر کرنا، وہ جو بھی بتاتا ہے، جو بھی سکھاتا ہے پہلے میرے سے شیئر کرنا۔ اس سے کیا ہوگا میرے دوستوں، اگر بچہ کچھ باہر بات کچھ سیکھ کر کے آتا ہے اور اگر ماں باپ سے شیئر کرتا ہے اور اسے سننے کے بعد اگر ماں باپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہاں پر تھوڑی سی اور اس کو نصیحت کر دیجیے۔ لیکن اگر لگے کہ یہ بات ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر بچے کو وہیں پر سمجھایا جائے۔ اور یہ کام بچہ تبھی کر سکتا ہے جب بچے سے آپ پیار اور محبت سے بات کریں گے، ایک دوست کے جیسا بات کریں گے، تبھی جا کر کے بچے آپ سے شیئر کریں گے۔ ہر وقت بچے سے چڑچڑاپن، بچے کو ڈانٹنا، مارنا، دبانا، دھمکانا، تو بچہ آپ سے کچھ شیئر نہیں کرے گا۔ اور کسی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے گارجین سے کہ وہ بچے کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، بچے کے اوپر غصہ کرتے ہیں اور پھر ماں باپ سے ہٹ کر ایک الگ اپنا دوست بناتا ہے، اپنے الگ ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے اور پھر وہاں پر وہاں جانے کی اتنی سارے غلط چیزیں سیکھتا ہے جس کی ماں باپ کو بھنک کو بھی نہیں پڑتی۔ اب جب وہ معاملہ سامنے آتا ہے تو ماں باپ کے آگے بھرتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی لیے میرے دوستوں، اگر سماج اور سوسائٹی کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر سدھار چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دوسرے کی طرف، بعد میں پہلے اپنے طرف، کیونکہ 5 انگلی اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلانا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، فلانا گھر کا فرد نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اللہ رب العزت نے 5 انگلیاں دی ہیں نا، اگر ہم ان کی طرف انگلی کرتے ہیں تو پہلے کتنی انگلی ہماری طرف ہے، اس کے طرف انگلی کرنے سے پہلے کتنی انگلی ہماری ہی طرف ہے۔ اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی کہ انہوں نے جب دین کا کام شروع کیا، اسلام کا کام شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو پہلے اپنے گھر کی چوکھٹ سے شروع کیا میرے دوستوں۔ اور دیکھ لیجئے قرآن کریم میں جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو جہنم کی آگ سے بچو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے بعد ذکر ہے، لیکن پہلے کس کا ذکر ہے؟ قوا انفسکم، کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ پہلے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے اور ہم پھر اولاد سے یا کسی دوسرے سے امید رکھیں گے کہ وہ اچھا کام کرے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک یہ بھی اشارہ ہے، قرآن کو اگر دیکھا جائے باریکی اعتبار سے تو اس میں بہت بڑی سیکھ ہے دوستوں۔ پہلے اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم جہنم کی آگ سے بچو، بعد میں اہل کا نمبر آیا، بعد میں اولاد کا نمبر آیا، بعد میں رشتہ داروں کو پڑوسیوں کا نمبر آیا میرے دوستوں، لیکن پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہوگا تو پہلے ہمیں کر کے دکھانا ہوگا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو، مکہ والوں کو کر کے دکھایا کہ پہلے آپ علیہ السلام
سچے بولے, سچے الفاظ کے, امانت بنے, صدیق بنے, سچے بنے, تب جا کر کے لوگوں کو اس کا اثر ہوگا. اسی لیے میرے دوستوں, اولاد کو تربیت کرنے کے لیے, تمام سوسائٹی کو صحیح کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو صحیح ہونا ہوگا میرے دوستوں. دوسرے کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کی گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تبھی جا کر کے سماج کے اندر سدھار ہوگا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے بچے اگر شور کرتے ہیں مسجد کے اندر یا کسی بھی مجلس کے اندر کوئی شور کرتا ہے تو دوسرا آدمی بولتا ہے اے بچے چپ رہو یا اے بابو تم چپ رہو. اگر ہر فرد بولنا شروع کر دے تو آواز بند ہوگی, آواز گونجے گی ہوگی, آواز گونجے گی نا. اگر بولا جائے ہر ایک فرد اگر بولنے لگے مجمع کے اندر تو آواز بھی گونجے گی, وہاں خاموشی ہونے کے بجائے وہاں پر اور شور ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر بولنے کے بجائے اپنے آپ کو منہ کو بند کر لیا جائے کہ نہیں ہمیں بات نہیں کرنی ہے, ہمیں نہیں بولنا ہے, تو پھر اس مجلس کے اندر, اس مجمع کے اندر خاموشی طاری ہو جائے گی. اسی طریقے سے میرے دوستوں ہر اعتبار سے دیکھنا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے کے مطابق عمل کی